الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار سن لو، دلوں کی اطمینان و سکون یہ اللہ تعالی کی یاد میں ہے۔ بہت سے ساتھی یعنی جو لوگ یہاں آتے ہیں جاتے ہیں ملاقات کے لیے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم بے چین ہیں، اللہ تعالی کا ذکر کرتے ہیں، نہیں ہم بے چین ہیں۔ تو جب ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہاں سے کوئی ساتھی کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرو تو کہتے ہیں لیکن ذکر تو بہت کرتے ہیں پھر بھی بے چین ہے۔ یہ سوال ہے، سمجھ آئی بات؟ ذکر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تہجد کرتے ہیں، تہجد کی نمازیں پڑھتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں، اس کے باوجود ہمیں ٹینشن، ڈپریشن، بے چینی لاحق ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب علاج ذکر اللہ ہے اور اس علاج سے بھی کیا ہے، وہ علاج نہیں ہو رہا ہے جو علاج خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم ذکر بھی کرتے ہیں پھر بھی ہم گھبراتے ہیں، بے چین ہے، کورونا سے بھی لرزتے ہیں، کب کبھی طاری ہوتی ہے، وہاں سے چوہا آ جائے پھر تو کیا اور مشکل پڑنے بڑھ جاتے ہیں۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں، ایک ہے طبعی خوف۔ طبعی خوف، اگر آپ کسی جگہ میں داخل ہو جائیں وہاں سے چوہا نکل جائے ایک دم تم یوں ہی ہو جاؤ گے، تو یہ طبعی خوف ہے۔ کیا ہے یہ؟ طبعی خوف ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں ایک آدمی بھی لیے کیا وہ چھپا ہوا ہے، وہ مجھے جب میں وہاں سے جاؤں گا تو مجھے کیا کرے گا، چیخ وہ مارے گا۔ آپ کو پتہ بھی ہے لیکن پھر بھی جب چیخ مارتے ہیں تم جاؤ جاتے ہو، ہو جاتے۔ یہ اس کو طبعی خوف کہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب سانپ دیکھا، بہت اژدہا دیکھا تو پیچھے ہٹ گیا، تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرمایا لا تخف، تم ڈرو نہیں۔ درود شریف پڑھے اللہ۔ یہ خوف ہے، یہ انسان کو ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، یہ وقتی ہوتا ہے، لیکن ٹینشن، ڈپریشن ہمیشہ یہ خطرناک ہے۔ یہ انسان اس کی وجہ سے انسان کو بہت جسمانی بیماری بھی لگتی ہے۔ آپ کسی پوچھے وہ کہتے ہیں کہ وہ شوگر ہے تو کہتے ہیں کہ وہ یہ کس چیز سے بڑھتا ہے، یہ جب ٹینشن ہوتا ہے تو اس سے بڑھ جاتا ہے۔ تو آج کل بہت سی بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں، تو اس کی بڑی وجہ لوگوں کی یہ ٹینشن ہے۔ کچھ تو خود ٹینشن کرتے ہیں، کچھ
پیچھے میڈیا لگی ہوئی ہے، میڈیا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہماری حکومت کو توفیق عطا فرمائے کہ اس کو تو بند کر لے. سوشل میڈیا نہیں، یہ جو نہیں وہ جو غپ غپ کرتا ہے یہ ٹی وی والا، سوشل میڈیا جو گڑبڑ کرتے ہیں اس کو بھی بند کر دیں. یہ حکومتیں خود چاہتے ہیں کہ لوگ ٹینشن میں مبتلا ہو، تو کیا کیا جائے؟ اس سوال کا جواب ہے کہ ہم نے اللہ کو یاد نہیں کیا ہے. زبانی یاد کرنی ثواب ہمیں ملے گا، زبانی یاد سے ثواب ملے گا. زبان حرکت کر رہی ہے، بہت فضیلت کی بات ہے، بہت اجر کی بات ہے. نماز پڑھتے ہیں، بہت اجر کی بات ہے، لیکن ہماری نماز کے اندر جو نماز ہے وہ نہیں ہے، خشوع نہیں ہے. جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو ایک حسب اللہ جل کہتے تھے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ. اس کی دل کے سامنے اللہ تعالی کی قدرتیں، طاقتیں سامنے آ جاتی تھی، اور پھر کہتے تھے کہ کیا اس کے سوا کوئی معبود نہیں. ایک ہم زبان سے کہتے ہیں، ہمارے اپنے رب پر اس قدر ایمان نہیں ہوتا جس طرح ہونا چاہیے، یقین نہیں ہوتا. فرق سمجھ گیا؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور اس کا دل اس کا ساتھ دے رہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو خیالی ذکر ہوتا ہے اس کے بارے میں نہیں کہتا، یہ ذکر خفی نہیں، یہ خیالی ذکر ہے. کیا جمع ہم یہاں بتایا جاتا ہے آپ کو کہ دل کے دو انگل نیچے تھوڑا سا کیا وہ بائیں طرف یہاں کہو کہ اللہ اللہ، یہ اس یاد کی پیدا کرنے کے لیے ہے. یہ جو آپ کو جہر بتایا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، غیر اللہ کی محبت کو دل سے نکال دیا اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو دل میں لایا، یہ سارے اس ذکر کی پیدا کرنے کے لیے جس کی میں بات کر رہا ہوں. یہ جتنے سلاسل کے ذکر ہیں اسی کے لیے ہے کہ تاکہ انسان کے دل کا رخ اپنے رب کی طرف ہو جائے اور صحیح معنی میں ہو جائے. جب صحیح معنی میں دل کا رخ رب العالمین کی طرف ہوگا تو پھر ٹینشن نہیں ہوگا، ڈپریشن نہیں ہوگا. آپ نے کمپاس کو دیکھا ہوگا، کمپاس جس میں جو قبلہ بتاتا ہے، جس پر وہ ایک سوئی پر مسالہ لگا ہوا ہوتا ہے. اس کمپاس کو زمین پر رکھو تو وہ یوں ہی ہلے گا، اس وقت تک ہلے گا جب تک اس کمپاس کی سوئی قطب شمالی سے سیدھی نہ ہو جائے. جب وہ اپنے مرکز کے ساتھ وہ سیدھی ہو جاتی ہے تو پھر یہ ٹہل جاتی ہے، وہ سوئی ٹہل جاتی ہے، کمپاس کی سوئی. اس طرح جب تک دل پر دل کی سوئی، دل کی نگاہ اپنے رب پر ٹکی ہوئی نہ ہو تو اس وقت تمہارا دل اضطراب میں ہوگا. کسی کا کم ہوگا، کسی کا زیادہ ہوگا،
کسی کے اعصاب مضبوط ہوں گے وہ زیادہ محسوس نہیں کرتا. بچے کو ایک تھپڑ لگاؤ تمام دن روتا ہے، اور جو بڑا آدمی ہے اس کو ڈنڈا بھی لگ جائے کیا ہو جاتا ہے، وہ اتنا نہیں روتا. اعصاب کا فرق ہوتا ہے. کس کا فرق ہوتا ہے؟ اعصاب کا فرق ہوتا ہے. تو ذکر میں اطمینان قلب ہے، لیکن جس ذکر کے بارے میں ہمارا پروردگار کہتا ہے یاد جانتے ہیں یاد. اب دیکھو کب تم یاد کیا اللہ تعالیٰ یاد. مجھے فلان یاد آ رہا ہے، ہزاری صاحب رحمت اللہ علیہ مجھے یاد آ رہا ہے. تو پھر کبھی خوابوں میں بھی دیکھتے ہیں، اس دن بھی خواب میں دیکھتی ہے. دن کو بھی جب ایسا ہوتا ہے یاد آتی ہیں تو میرا دوست ہے یاد آتی ہے. لیکن الحمدللہ کہتا ہوں مجھے ایسے نہیں کہ پریشانی کوئی نہیں ہے، گھبراہٹ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن دوست کے ساتھ کے پیچھے پریشان نہ ہونا ہی کیا ہے، یہ دوستی کی علامت نہیں ہے. تمہارا حال میں عرض کر رہا تھا کہ یاد آپ جسے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں فلان یاد آ رہا ہے، تو اس یاد کہ ہم آپ دیکھتے ہیں جب یاد آتے ہیں تو اس کا تمہارا دل اس طرف ہو جاتا ہے. ایک آدمی کو کس سے محبت ہے، بڑی محبت ہے، عشق درجی محبت ہے. اب وہ نماز پر کھڑا ہے وہ بھی یاد آتا ہے، وہی یاد آتا ہے، الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے، لیکن یاد کون ہے؟ وہ یاد آتا ہے. جس کا چلا پورا ہوا ہے وہ گھر جا رہا ہے، دل کی سوئی کہاں کس طرف ہے. یہ ہمارے پیارے مشرف واٹ والے ابھی اس کا آج چلا پورا ہو رہا ہے، اس سے پوچھو تمہارا دل کی سوئی کس طرف. تو جب کسی کے ساتھ تمہاری بہت بڑی محبت ہو تو آپ نماز میں کھڑے ہیں وہی یاد آتا ہے. جب کھانا کھاتے ہو تو یہی یاد آتا ہے. جو عاشق ہو نہیں ہوتے عاشق، اس کو ہر جگہ اپنا محبوب نظر آتا ہے. یادیں ہوتی ہیں، دل پر چھایا ہوا ہے، قلب پر چھایا ہوا ہے. تو دل کی رخ اس طرف ہے، وہ یاد آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں یاد. اب جس کو رب العالمین اپنا رب یاد آ رہا ہو تو اس کی دل کی نگاہ کہاں ہوگی؟ اپنے رب کی طرف ہوگی. یہ ہے یاد. کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو چونکہ انسان فطرتاً اللہ تعالی کے ساتھ اس کا کیا ہے، اس کا عاشق ہے دل. اس کا اصل محبت کس کے ساتھ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. جب یہ گرد ورد ختم ہو جائے اپنی محبوب کی طرف کیا ہو، لا محبوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. جب اپنی محبوب کی طرف اس کی دل کی نگاہیں ہو جاتی ہیں تو بس اپنی جگہ پر پہنچ گیا، پھر کھڑی ہو جاتی ہے، پھر وہاں کوئی بے چینی نہیں ہے. یہ بھی سجن واہ واہ، وہ بھی سجن. آپ نے سنا ہوگا، یہ میں نے ہزاری صاحب سے سنا ہے. مجھے سجن کے بارے میں تو پتہ نہیں ہوتا ہے سجن کسی کہتے، لیکن وہ بھی بڑی مزے مزے سے کہتے کہ یہ بھی سجن واہ واہ، وہ بھی سجن واہ واہ. اب سجن کسی کہتے ہیں ابھی مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن بار بار میں نے سنا ہے اس سے. لیکن مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اگر بیمار ہوں پھر بھی ٹھیک ہے، اگر نہ ہو ٹھیک بھی ٹھیک ہے.
ایک بزرگ جا رہا تھا، دوسرا بزرگ کو دیکھا جنگل میں، اور وہ بڑا کراہ رہا ہے کہ وہی درد ہو رہی تھی، بیمار تھا. تو اس بزرگ نے کہا کہ جو دوست کی تپڑ سے، محبوب کی تپڑ سے وائی کہتا ہے، فریاد کرتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے، وہ سچا عاشق نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ وہ جو شخص اپنی محبوب کی تپڑ میں مزہ محسوس نہ کرے وہ عاشق نہیں ہے. اب اس نے اس مسئلے کو حل کر دیا. اس بیمار عاشق نے، اللہ والے نے، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہی میری کیا ہے طبعی چیز ہے. جس طرح کوئی آدمی کوئی محبوب اپنی محبوب کو کیا کرے، معشوق آ جائے اور اپنی کیا کو عاشق کو کیا کرے، خوب بھینچ لے. تو وہ کہتی وہی، لیکن دن میں کیا کہتے ہیں اور دبا. سمجھ آئی بات؟ اور وہی کیا ہے، یہ طبعی چیز ہے، لیکن دل کو آرام ہے. دل کو کیا ہے، بھی آرام ہی نہیں ہے، اطمینان ہے. اب یہ چیز پیدا ہو جائے، اس کے لیے پہلے صحیح عقیدہ لازم ہے. یہ بھی کرے گا، وہ بھی کرے گا، یہ بھی کرے گا. تمہارا دل جتنا ذکر کرو گے تو جب یہ بھی کرے گا، وہ بھی کرے گا، یہ بھی کرے گا، تو تمہارا دل کی سوئی سیدھی ہو جائے گی. قطعاً نہیں. سب کو یہ کہ نہ سمجھ رہے ہو؟ تمہارے دل کی سوئی خراب ہے. ایمان کی محبت، یہ کرے گا، یہ نہیں ہوگا، پھر یہ کیا ہوگا، پھر یہ نہیں ہوگا، پھر یہ کیا ہوگا. جب تمہاری اس بات پر دونے چار کی طرح یقین ہو کہ نفع و نقصان کا مالک ایک رب العالمین ہے، خیر و شر اسی کے ہاتھ میں ہے، عزتیں ذلتیں ان کے پاس ہے، تو کسی عزت سے آپ کو بے چینی ہوگی، تکلیف ہوگی آپ کو. آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ حکیم ہے. آپ کو معلوم ہو کہ اللہ حکمت والے ہیں، عدل والے ہیں، مہربان ہیں. آپ پر تکلیف آئی تو وہ اس میں کوئی اس نے خیر دیکھا ہوگا. مجھے انجیکشن لگاتا ہے میں ٹھیک ہو جاؤں گا. قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا. مجھے ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچتی، مگر وہ پہنچتی ہے جو اللہ تعالیٰ، جو میرے رب نے لکھا ہو. وہ مولانا، وہ ہمارا کرساز ہے. اس نے جو دوائی لکھی ہے وہ ہماری کیا ہے، ہماری صحت کے لیے ٹھیک ہے. گھبراہٹ ہے، انجیکشن لگا رہا ہے وہی، لیکن دل میں گھبراہٹ ہے، بتاؤ بھائی ہے نہیں ہے؟ دل مطمئن ہے کہ ڈاکٹر میرا اپنا ہے، یہ کورونا والا نہیں ہے. جب کورونا والے کے اندر جاتے کوئی مریض، وہ کہتے کہ اللہ کے لیے مجھے نکال دو یہاں سے. یہ تو انہوں نے پہلے چہرے ایسی بنائے ہیں کہ جس طرح جبریل علیہ السلام آئے ہیں ہمارے پاس. جبریل السلام بڑا حسین ہوگا، لیکن یہ تو کوئی نکیلے نہ آئے جو بہت کیا وہ گناہگار آدمی کے پاس آ جاتے ہیں. سمجھ آئی بات؟ پہلا عقیدہ ایمان درست ہو، زبانی طور پر نہیں، قلبی طور پر اس پر اعتماد ہو، عقیدے کو ٹھیک کرے. اب اس عقیدے کی آبیاری
کے لیے دو چیزیں اختیار کریں. ایک ذکر اللہ کی کثرت، وہ پھر جس طرح بتایا جائے طریق کے ساتھ. کل میرا ایک مرچ سوکھ گیا تھا، جہاں میں نے باغ بنایا ہے. ایک کیاری ہے، ایک کیاری، اس میں چند ایک دو مرچ تھے. اب ایک تو باغ کی دعا کریں اور ایک خشک ہو گیا. تو میں نے کہا کیوں خشک گیا؟ اس نے کہا کہ اس کو بھی وقت پانی ملا ہے، گرم پانی. تو طریقے کے ساتھ اس کو کیا ہو، کھاد ڈالا جائے، پانی ڈالا جائے تو کیا ہو جاتا ہے، پودا اٹھ جاتا ہے. اس طرح اس ایمان کی، اس عقیدے کی آبیاری ذکر اللہ سے ہوگی. کس سے ہوگی؟ اللہ کے ذکر سے ہوگی. دوسری چیز اس کے لیے ماحول ہے. تو کسی نے مجھے کہا کہ تمہارا مرچ اس لیے خشک ہو گیا ہے کہ یہاں اس کی جو مٹی ہے وہ ہے نہیں، یہاں کیا ہے، ساری بجری ہے. جب پانی جاتا ہے تو نیچے چلا جاتا ہے. تو دونوں باتیں ٹھیک تھی، شاید وہ بھی ہو ٹھیک ہو، لیکن ماحول بھی چاہیے. کیا ہو چاہیے؟ ماحول کہتے ہیں صحبت. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سمجھ آئی بات؟ عقیدہ درست ہو کہ کرنے والا اللہ تعالی ہے، اور یہ بات اپنے دماغوں پر حاوی کرو. اپنا تمہارا رب تمہارے ساتھ ہو جائے گا کہ میرا بندہ یہ میرے ساتھ ہے، مجھ پر اعتماد کرتا ہے، مجھ پر بھروسہ کرتا ہے، اس کو کیسے چھوڑا جائے؟ تو آپ کو کھینچ لے گا. پھر میرا رب کس چیز سے خوش ہوتا ہے؟ مہربانی سے خوش ہوتا ہے، مہربانی کرتا ہے. میرے رب کس سے خوش ہوتا ہے؟ قدردانی سے خوش ہوتا ہے، قدردانی کر رہا ہے. سمجھ آئی بات؟ تو یہ اس کی ابیاری ذکر سے کریں اور صحبت صالح سے کریں. صحبت صالح، ایسا نہ ہو کہ گڑبڑ لوگوں کے ساتھ بیٹھا کریں تو کیا ہو جائے گا، گڑبڑ کتابیں دیکھیں تو تمہارا پھر کیا ہو جائے گا، وہ جو تم ذکر کرتے ہو کیا ہو جائے گا، وہ زمین کے اندر ڈوب جائے گا. ادھر ادھر کیا ہو جائے گا. نگرانی میں ہو، کس میں ہو؟ نگرانی میں بھی ہو، اور وہ ماحول بھی ٹھیک رہے اپنے لیے. تو انشاءاللہ یہ آپ کا ایمانی پودا جب بڑھے گا تو تمہارا جو بڑھے گا، تمہارا دل کے نگاہیں اپنے رب کی طرف سیدھی ہو جائیں گی. جب ہر چیز پہ تمہاری نگاہ اپنے رب پر ہوگی تو کیا ہوگا؟ پھر اطمینان ہوگا، ہر وقت مزے میں ہوں گے، خوش ہوں گے. تم تو خوش ہوں گے، جو تمہارے ساتھ بیٹھا ہوگا وہ بھی خوش ہوگا، وہی مزے میں ہوگا. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی محبت نصیب فرمائیں. ہم کو واقعی اپنی یاد نصیب فرمائیں، جو اللہ تعالیٰ کے فرماتے کہ یہ میری یاد ہے. یاد